آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے ہمارے چینل میں۔ تو آج کلاس 5 ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ دبستان دہلی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں دبستان دہلی کے بارے میں۔ پہلے اس کی تمہید دیکھتے ہیں۔ اردو شاعری کے دو اہم دبستان ہیں، ایک دبستان لکھنؤ اور دوسرا دبستان دہلی۔ دبستان دہلی کے سماجی و تہذیبی پس منظر پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس دبستان کے دو الگ الگ عہدے یعنی 18ویں و 19ویں صدی کے دو اہم شعراء مرتقی میر اور مرزا غالب کی حیات اور ان کی شاعری پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ میر اور غالب کے ہم اثر جو ہم شعراء ہیں، ان کی شاعری پر بھی مختصر روشنی ڈالی گئی۔ دبستان دہلی کی خصوصیت پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے اس کلاس میں۔ آئیے دیکھتے ہیں دبستان دہلی کا سماجی و تہذیبی پس منظر۔ دبستان دہلی کو سمجھنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر کے بعد ہندوستان کے سیاسی، سماجی، تہذیبی پس منظر رکھنا ہوگا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے 1707 میں وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ بادشاہت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کو قتل کرنا اس وقت کا رواج بن گیا تھا۔ اورنگزیب نے اسی ڈر سے اپنے تینوں بیٹوں معظم، اعظم اور کام بخش میں اپنی سلطنت تقسیم کر کے جنگ و جدال سے بچانے کی کوشش کی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ معظم نے اپنے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا اور شاہ عالم بہادر شاہ کا لقب اختیار کر کے حکومت کرنے لگا، مگر 5 سال بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ بہادر شاہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں معز الدین جہاں دار شاہ نے اپنے تینوں بھائیوں عظیم الشان، رفیع الشان اور خاجستہ اختر جہاں شاہ کو قتل کر کے 1712 میں بادشاہت حاصل کر لی۔ جہاں دار شاہ ایک نااہل اور عیاش بادشاہ تھا، اس لیے دوسرے افراد شاہی تخت پر نظر رکھنے لگے۔ جہاں دار کے بھتیجے فرخ شیر نے 1713 میں بادشاہت کو شکست دے کر خود شاہی تخت پر قبضہ کر لیا، مگر سید برادر کو اس میں کوئی بات انتہائی ناپسند گزری اور انہوں نے 1719 میں فرخ شیر کا قتل کرا دیا۔ پھر محمد شاہ تغلق نشین ہوئے۔ محمد شاہ کے دور میں ملک کو پہ در پہ مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ روہیوں کی بغاوت ہوئی، نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی کے حملے ہوئے اور ملک میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو گئے۔ 1748 میں محمد شاہ کا انتقال ہوا تو احمد شاہ نے حکومت سنبھالی۔ 1754 میں شاہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر عالمگیر ثانی، اس کے بعد شاہ جہاں ثانی کچھ عرصے تک تخت نشین رہے۔ احمد شاہ ابدالی نے پھر دہلی پر حملہ کیا اور 1761 میں اس قبضہ کر کے شاہ عالم ثانی کو تخت نشین کیا۔ اس طرح مغلیہ حکومت بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ مرتقی میر نے احمد شاہ ابدالی کو قتل و غارت گری کا حال ذکر میر میں تفصیل سے لکھا ہے۔ مغلیہ حکومت کی کمزوری پر انگریزوں نے پوری نظر رکھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے مغلیہ حکومت پر قبضہ کرنے لگا۔ 1803 میں ولزلی نے دہلی پر قبضہ کر لیا، مگر بادشاہ کا نام باقی رہا۔ شہنشاہ دہلی کے احکامات صرف قلعے تک محدود ہو گئے۔ 1806 میں اکبر شاہ ثانی تخت نشین ہوئے۔ اس طرح کئی بادشاہ بنے، مگر انہوں نے صرف انگریزوں کی کٹھ پتلی کے طور پر کام کیا۔ عوام معاشی تنگی اور بدحالی سے گزرنے لگی۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ حکومت کے سب سے آخری بادشاہ رہے۔ انگریزوں نے مغلیہ حکومت پر اتنا قبضہ کر لیا تھا کہ بادشاہ کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ اسی درمیان انقلاب 1857 کا واقعہ رونما ہوا، جس میں بے انتہا ہندوستانی انقلابی شہید ہوئے۔ انگریزوں کو بہادر شاہ ظفر سے پوری طرح حکومت چھین لینے کا اچھا بہانہ مل گیا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر پر 1857 میں ہندوستانی انقلابیوں کا ساتھ دینے کے جرم میں مقدمہ چلایا۔ پھر انہیں گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا، جہاں 1862 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ایک لمبے عرصے تک دہلی میں فسادات، بد نظمی، بے چارگی صرف نظر آتی ہے۔ مغلیہ حکومت اپنی آخری سانس لے رہی تھی۔ عوام معاشی تنگی دستی سے پریشان تھی۔ کسی ملازم کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ شاہی زندگی گزارنے والے واقعے کے افراد کو کھونے کے لالے پڑ گئے تھے۔ ان تمام صورتحال کا تہذیب و تمدن پر براہ راست اثر پڑا، خاص کر اردو شاعری پر۔ اس کے دیر
پا اثر مرتب ہوئے۔ دہلی کے اس ماحول میں اردو شاعری پروان چڑھی۔ میر نے دہلی کی صورتحال کی عکاسی کرتے ہوئے لکھا: دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ تو یہ دبستان دہلی کا سماجی تہذیبی پس منظر تھا، اور اس کے اگلے کلاس میں ہم دو شاعر ہیں اسد اللہ خان غالب اور میر تقی میر کے بارے میں اور دبستان دہلی کے دیگر شعراء کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔